آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت کیا کوہ صفا پر، اور یہ مکہ والے وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ 40 سال اللہ کے نبی نے مکہ میں گزارے ہیں، بچپن بھی جوانی بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ 40 سال کے بعد جب نبوت ملتی ہے اور اعلان ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے محبوب اب کھلم کھلا لوگوں کو ڈراؤ اللہ سے، اللہ کا پیغام پہنچا دو۔ کوہ صفا پر سب کو جمع کیا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کو مخاطب کر کے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُورًا، کیا مکہ والو میں نے ایک عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں۔ هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا، تم نے 40 سال کے اندر مجھے کیسا پایا، سچا یا جھوٹا؟ تو مکہ والے یک زبان ہو کر کہنے لگے ہم نے کئی مرتبہ آپ کا تجربہ کیا، ہر بات میں آپ کو سچا ہی ہم نے پایا، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ 40 سال کی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیش کی، پہلے اپنی بات نہیں پیش کی، اپنا کردار پیش کیا۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنا کردار سب سے پہلے صاف رکھنا چاہیے۔ ہماری بات کوئی تب سنے گا جب ہمارا کردار صاف ہوگا۔ اگر ہمارا کردار داغدار ہوگا تو کوئی ہماری بات کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ اور نبی جو ہوتا ہے اس کی ذات بھی بے عیب ہوتی ہے، اس کی بات بھی بے عیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات، اپنا کردار پیش کیا کہ 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، کیسا محسوس کیا؟ اب یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے والا، میری بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا کہ آپ نے زندگی میں کبھی ایسا جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی دھوکہ نہیں دیا، ہم آپ کی بات کو من و عن تسلیم کریں گے۔ تو پھر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہ اللہ کی وحدانیت کا وہاں اعلان کرنا تھا۔ یہی لوگ جو 40 سال تک صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، اتنا اعتماد کرتے تھے، صرف ایک جملے نے سب کو دشمن بنا دیا۔ سب سے پہلے پتھر اٹھا کر مارنے والا آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ وہ کہنے لگا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد تو ہلاک ہو جائے۔ الہٰذا جمعتنا، کیا اس وجہ سے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا کوہ صفا پر؟ کیا اگر کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تو بتوں کے پجاری ہیں، 360 بت ہم نے رکھے ہیں، ہم یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ بس نبی کا یہ پیغام دینا تھا کہ سارے کے سارے لوگ دشمن بن گئے۔ بس بھی دشمنی ان کی بڑھتی گئی، دن بدن دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ادھر اللہ رب العزت نے اسلام کو بھی چمکانا تھا، آخری دین تھا، قیامت تک اس کو زندہ رکھنا تھا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو ایسے صحابہ دیے جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کر دی۔ کفار نے اتنا ظلم کیا، اپنی آنکھوں سے مسلمان موت کو دیکھتے تھے پھر بھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔